السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، مشہور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے اس علاقے سے بھی، کرناٹک سے اور ملک کے مختلف حصوں سے، دنیا کے مختلف چپوں سے اللہ کے کچھ بندے، کچھ بندیاں اللہ کی محبت میں اللہ کا گھر کا دیدار کرنے کے لیے اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے سفر کو آسان فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ حج مقبول، حج مبرور نصیب فرمائے۔ اس لیے کچھ باتیں ہم نے سوچا کہ حج سے متعلق آپ کے سامنے ہم رکھیں، تاکہ جانے والوں کو بھی فائدہ ہو اور یہاں رہنے والوں کے دل میں بھی حج کا داعیہ پیدا ہو۔ اور اس کے لیے چونکہ یہ حج کا موسم چل رہا ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو موسم ہوتا ہے اس موسم میں دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔
تو یہاں جو حضرات ہوں گے ان کے دل میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے دعائیں ہم مانگنے والے بن سکیں۔ یقیناً حج کی سعادت اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ مال کی بنیاد پر نہیں، عہدے کی بنیاد پر نہیں اور دنیا کے اسباب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جب تمنا پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ حج یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کے معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، القصد بالشیء المعظم، بڑی چیز کا ارادہ کرنا۔ ویسے تیمم کے معنی بھی ارادہ کرنے کے ہیں، اسی لیے احناف کے یہاں تیمم میں ارادہ کرنا یعنی نیت کرنا فرض ہے، وضو میں نیت کرنا سنت ہے، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ احناف یہ دلیل پیش کرتے ہیں چونکہ تیمم کے معنی ہی ارادہ کرنے کے ہیں، نیت کرنے کے ہیں، تو یہ لفظ ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے، تو اس لیے احناف فرماتے ہیں کہ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ بغیر نیت کے اگر کوئی آدمی تیمم کرے تو اس کا تیمم نہیں ہوگا، بغیر نیت کے وضو کر لے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو وضو میں نیت کرنا احناف کے یہاں سنت ہے، باقی ائمہ کے نزدیک وضو میں بھی نیت کرنا فرض ہے۔ تو حج کے معنی بھی نیت کرنے کے ہیں، ارادہ کرنے کے ہیں، اور تیمم کے معنی بھی ارادہ کرنے کے ہیں، لیکن تیمم کے معنی مطلقاً ارادہ کرنا ہے اور حج کے معنی بڑی چیز کا ارادہ کرنا ہے۔ چونکہ جو لوگ حج کے ارادے سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، تو ایک بڑی چیز کا ارادہ کر کے نکل رہے ہیں۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے گھر کی عظمت پیدا فرمائے۔ یقیناً جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کے گھر کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کے گھر کی محبت بھی دل میں نہیں آتی۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہوگا، دنیا کے مختلف ملکوں کا وہ دورہ کرے گا، تفریح کی نیت سے جائے گا، لیکن کبھی اللہ کے گھر کو جانے کی اسے توفیق نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ ارادہ ہی نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے جا رہا ہے۔ کعبۃ اللہ یہ پوری دنیا کے اندر جتنی اللہ کی مخلوق ہے، جتنی زمین ہے، ان ساری زمینوں میں سب سے افضل زمین ہے، سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ حصہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن جب ان دونوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے، ان دونوں کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ چونکہ سب سے اونچا ہے، اس لیے آپ کے جسم مبارک سے جو حصہ زمین کا لگا ہوا ہے وہ حصہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو اس حصے کے علاوہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو حصہ لگا ہوا ہے زمین کا، اس کے علاوہ پوری کائنات میں، پوری زمین میں سب سے افضل زمین وہ کعبۃ اللہ کی ہے۔ تو اس کعبے کی وہ زیارت کی نیت کر کے نکل رہا ہے، ایک بڑے ارادے کو لے کر نکل رہا ہے، اس لیے اس کو حج کہا گیا۔
تعبیر کیا گیا کہ اس کا نام حج ہے، بڑے ارادے کو لے کر نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد مسلمانوں پر 4 چیزیں فرض قرار دی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ایمان کے بعد یہ 4 فرض ہیں، اور اللہ کی 2 قسم کی تجلیات ہوتی ہیں۔ ایک تجلیات وہ جلالی ہوتی ہیں اور ایک تجلیات جمالی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ جلال بھی ہیں، اللہ جمال بھی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ اس کے اوپر اللہ کے جمال کی تجلیات پڑتی ہیں تو وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کے جلال کی تجلی اس پر پڑ رہی ہے تو پھر وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جائے، اس کے کام نہیں ہوتے، رکاوٹوں پر رکاوٹیں، مسائل پر مسائل۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے کام مکمل ہو جاتے ہیں، ادھر ارادہ کیا، کام شروع کیا، اس کا کام مکمل ہو گیا، سب اس کے موافق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس وقت اس کے اوپر اللہ کے جمال کی تجلیات پڑ رہی ہیں۔ جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کے جمال کی تجلیات پڑتی ہیں، اور جب بندہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو اس وقت اللہ کی اس کے اوپر جلال کی تجلیات پڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایمان کے بعد 4 عبادتیں، نماز اور زکوٰۃ، اس میں اللہ کے جلال کا مظاہرہ ہے۔ روزہ اور حج، اس میں اللہ کے جمال کا مظاہرہ ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ جلال میں بھی ہوتے ہیں اور جمال میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں غصے کے عالم میں بھی ہوں اور اسی وقت ہم خوشی کے عالم میں بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم خوشی میں نہیں ہوتے، اور جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو اس وقت غصہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں جلال میں بھی ہو سکتے ہیں، جمال میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ شیطان نے، چونکہ شیطان ابلیس وہ عارف تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکلنے کا حکم دیا، اس نے جب نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکلنے کا حکم دیا، تو بالکل اللہ جلال میں ہے، غصے کے عالم میں ہے، تبھی تو اسے اپنے دربار سے نکال رہے ہیں۔ لیکن شیطان چونکہ اللہ کی صفات کو جانتا تھا، تو عین غصے کے عالم میں اس نے دعا مانگی۔ اسے معلوم تھا کہ اللہ جلال میں بھی ہوتے ہیں تو اس وقت جمال میں بھی ہوتے ہیں، اللہ اس وقت بھی میری دعا قبول کریں گے۔ اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے دربار سے نکال رہے ہیں، لیکن مجھے جو ہے قیامت تک آپ مہلت دیجیے۔ اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں جلال میں بھی ہوتے ہیں اور جمال میں بھی ہوتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ یہ اللہ کے جلال کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور روزہ اور حج میں اللہ کے جمال کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں اللہ کے جلال کا عالم کیا ہے۔ نماز اللہ کی جلالی عبادت ہے، نماز جلالی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں اگر بندہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رأسہ رأس الحمار، کہ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا سر بنا دیا جائے۔
نماز میں آنکھیں اوپر نہیں کرنا ہے. بعض لوگ جنازے کی نماز میں آنکھیں اوپر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو آ گئے، اب پتہ نہیں میری کب باری آنے والی ہے، میں کب اوپر آنے والا ہوں. یہ سوچ کر شاید آنکھیں اوپر کرتے ہوں گے، اوپر دیکھتے ہوں گے. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ نماز میں اوپر دیکھنے سے رکو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو اچک لیں گے. یہ اللہ کے جلال کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جلالی عبادت ہے نماز. اور فرمایا نماز میں اگر بندہ ادھر ادھر کے خیالات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جو فرشتہ نماز کی حفاظت کے لیے آتا ہے اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں کہ آ جا میرے پاس. جب اسے میری فکر نہیں ہے تو اب مجھے بھی اس کی فکر نہیں ہے، مجھے ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ نماز میں ہم ادھر ادھر کے خیالات لے کر نہ کھڑے ہوں. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں توجہ اس پر آپ ڈالیں. کیا آپ ثنا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کوشش یہ کریں کہ اس کا ترجمہ آپ معلوم کر لیں تو اس کے ترجمے پر آپ غور کرتے جائیں. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ، اس کا جو معنی ہے اس پر آپ توجہ ڈالیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہو. یقیناً شیطان نماز میں پوری کوشش کرتا ہے کہ ہماری توجہات کو ہٹا دے. مستقل ایک شیطان ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں نماز میں ادھر ادھر کے خیالات میں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں زندگی میں بارہا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ بھول چکے ہیں، بہت بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، یاد ہی نہیں آتا، لیکن جب نماز میں نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں فوراً وہ چیز یاد آ جاتی ہے. شیطان یاد دلا دیتا ہے، اب ہماری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نماز ہی میں یاد آتی ہیں، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہماری توجہ نماز سے ہٹ جائے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں بندہ پوری طرح میری طرف متوجہ رہے. تو یہ نماز جلالی عبادت ہے. اور فرمایا نماز میں اگر کوئی آدمی بھولے سے بھی بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی چیز کھا لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی چیز پی لے بھولے سے بھی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کتنی اہمیت بتائی. بارہا آپ حدیثیں سنتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے فقط کفر. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر ایمان میں آنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، سخت سزا دی جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں. اگر اسی مسلک پر عمل کیا جائے تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالنا پڑے گا، اور کتنی مرتبہ ہم جیل جا کر آ جاتے اب تک.
تو نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے، جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ ہاں بے ہوشی آ گئی، آدمی بے ہوش ہو چکا ہے، الگ بات ہے، جب تک ہوش ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اس پر نماز فرض ہے، مرد ہو عورت ہو سب پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے تو اسے ایک حقب جہنم میں، ایک حقبہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقبہ کیا ہے؟ فرمایا 80 سال، 80 سال جہنم میں جانا پڑے گا ایک نماز قضا کر دے اور توبہ نہ کرے۔ ہاں توبہ کی توفیق مل گئی اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے نمازیں، جتنی نمازیں تھی قضا کی، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ نے معاف کر دیا، الگ بات ہے، بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا، نماز کو قضا کر دیا تھا، تو اس 80 سال اسے ایک نماز کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کے جلال کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نماز جلالی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اعضاء میں سب سے اعلیٰ اعضاء پیشانی ہے، اس کو ہمارے سامنے نماز میں جھکا دو، زمین پر رکھ دو اسے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی کو اگر بہت زیادہ ذلیل کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسے ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ پیشانی اعلیٰ اعضاء ہے، اللہ نے نماز میں حکم دیا کہ تم اس کو جھکا دو، یہ جلالی عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز دینے کے لیے معراج کا سفر کرایا ہے۔ تو نماز جلالی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کے وقت میں مصلی پر کسی اور کو امام بناؤں اور پھر مدینے کی گلیوں میں جاؤں، جو نماز کو نہیں آ رہے مسجدوں کو، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ گھروں میں نماز پڑھ لیا، نہیں مسجد میں نماز پڑھنا ہے، عذر ہے الگ بات ہے، شرعی عذر نہیں ہے تو مسجد میں نماز پڑھنا ہے، یہ اللہ کے جلال کا مظاہرہ ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت میں کہ جس گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگا دوں، اس گھر والے کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ہم روتے رہے، پریشان رہے، شکوے شکایتیں کرتے رہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں نماز کا کیا عالم ہے، کیا ہم نماز کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ معمولی بہانے پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر چھوڑا بھی نہیں ہے ایک وقت میں، جب وقت ہے اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، پوری نمازیں رات میں پڑھ لیا۔ حضور اکرم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور بالخصوص جو درمیانی نماز ہے، مفسرین فرماتے عصر کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کا گھر، اس کے گھر والے، اس کا مال سب تباہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کتنی بے غیرتی ہے، کتنی بے حیائی ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ادھر اللہ کا منادی مؤذن اذان میں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مسجد کے بالکل قریب رہتے ہوئے
دکانوں میں بیٹھے رہیں گے، ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں گے، مسجد کے گیٹ کے قریب کھڑے رہیں گے۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ یہ کیا بے حیائی نہیں ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ حکومت اللہ باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن بے غیرتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اللہ حکومت باقی نہیں رکھ سکتے۔ آج جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں برس رہی ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ملک کے اندر ظلم پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ کیوں اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے؟ ہم نے خود رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں، ہم نے خود اللہ کی مدد کے دروازے بند کر دیے۔ 95% بے نمازی ہے، 5% بہت مشکل سے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ فجر کی نماز میں دیکھیں، جب ہم جماعت شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تب صرف اور صرف بغیر مبالغے کے عرض کر رہا ہوں، پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، پونی صف ہوتی ہے، پونی صف ہوتی ہے۔ آپ اگر یوں کہیں کہ 99% مسلمان بے نمازی ہیں تو کہہ سکتے ہیں، مشکل سے 1% یا 5% مان لیں نماز پڑھنے والے ہیں، اور پھر ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ اپنے ہی فضل سے قبول فرما لے، بڑی سعادت ہے۔ تو نماز جلالی عبادت ہے، اس میں اللہ کے جلال کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی جلالی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ گنجا سام بنائیں گے، بہت زہریلا سام۔ اس کے زہر کا اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے کہ ایک قطرہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا زمین پر ڈال دیں تو وہاں گھاس اگنا بند کر دیں۔ اتنا خطرناک زہریلا سام اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا، وہ کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، اب تو مزہ چکھ۔ کتنی سخت وعیدیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر۔ 1 روپیہ اگر زکوٰۃ کا باقی رہ گیا، 1 روپیہ اگر زکوٰۃ کا باقی رہ گیا تو فرمایا کہ وہ 1 روپیہ اس کے دوسرے مال کو بھی خراب کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا حساب لگا کر مال نہیں نکالتے ہیں۔ حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا ہے، زیادہ نکالنا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حساب تو لگائیں۔ بغیر حساب کے ہم نے نکال دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، شیطان یہی سمجھاتا ہے کہ تو نے جتنا فرض تھا اس سے زیادہ نکال دیا، تسلی دیتا ہے، اور وہی 1-2 روپے باقی رہ گئے تھے، وہ 1-2 روپے اس کے بقیہ مال کو تباہ برباد کر دیں گے۔ زکوٰۃ یہ بھی جلالی عبادت ہے، وقت نہیں ہے اور تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ یہ دونوں عبادتیں جلالی ہیں، اور بقیہ جو 2 عبادتیں، نماز، روزہ اور حج، یہ جمالی عبادت ہے، اس میں اللہ کے جمال کا مظاہرہ ہے۔ آپ دیکھیں، بندہ روزہ رکھتا ہے، بھول کر پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جا میں تب بھی تیرا روزہ قبول کر لیتا ہوں، تیرا روزہ نہیں ٹوٹا۔ نماز میں بھول کر بات کر لیا، بھول کر کھا لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ روزے میں بھول کر پیٹ بھر کر کھا لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، بھول کر، اللہ فرماتے ہیں جا بھولے سے تو نے کیا ہے، میں تیرا یہ روزہ بھی قبول کر لیتا ہوں، تیرا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ جمالی عبادت ہے۔ فرمایا دوسری عبادتوں کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی۔ دنیا کے اندر جن سے تھوڑی محبت ہوتی ہے ان کو جو ہے ہدیہ کسی کے ذریعے سے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی فلاں کو جو ہے ہدیہ دے کر آ جاؤ، فلاں کے گھر میں یہ فروٹ اور یہ کھانا پہنچا دو،
اور جن کو محبت زیادہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے ہاتھوں سے پہنچاؤں گا۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے، اس کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ میں خود دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود دوں گا۔ یہ اللہ کے جمال کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ روزہ جمالی عبادت ہے، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، گویا وہ اللہ کی صفات کو اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، تو بندہ بھی اللہ کی صفت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اللہ کے حکم پر، اور رمضان المبارک میں تراویح میں جاگتا ہے، راتوں میں اٹھتا ہے، روتا ہے۔ اس کی برکت سے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ جب بندے کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا دیدار بھی تو کروں۔ اب تک صرف جو ہے میسیجز سے باتیں ہوتی تھی، اب تک دیکھا نہیں ہوں، اس کے میسیجز اتنے پیارے ہیں، تو مجھے دیکھنا بھی چاہیے، اسے ملنا بھی چاہیے، ذرا ملاقات بھی تو کرنا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے کہ پہلے میسیجز سے کسی لڑکی سے باتیں شروع ہوئی، سلام کلام ہوا، چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے پھر دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ اب میسیج بھیجتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی تصویر تو بھیجو۔ یہ عشق کی ابتدا ہوتی ہے، عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو روزہ یہ اللہ سے عشق کی ابتدا ہے۔ اس نے اللہ کی صفات کو اختیار کیا، بھوکا پیاسا رہا، تو اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ جس اللہ کے لیے میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب میں اس اللہ کو دیکھوں بھی تو صحیح۔ اسی لیے رمضان المبارک کے فوراً بعد حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مال عطا کیا ہے، جن پر حج فرض ہے، وہ جو ہے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، حج کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے استطاعت نہیں دی لیکن کم از کم دل میں ارادہ تو ہوتا ہے حج کرنا ہے، مجھے بھی اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، روتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، درمیان میں یہ بات یاد آ رہی، عرض کر دوں ورنہ آخر میں یہ بات بھول جاؤں۔ دو کام کریں، ہر غریب حج کر سکتا ہے، اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی کے دل میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ایک کبوتر کو بھیجا، اور اس کبوتر کے پیر پر وہ چونٹی سوار ہو گئی، اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یہ کہاں حج کر سکیں گے، کہاں یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جا سکیں گے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، لیکن دل کے اندر تمنا ہے، حسرت ہے، وہ خوب دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو دعائیں مانگیں، ابھی سے کثرت سے دعا مانگیں، ہر نماز کے بعد مانگتے رہیں، ہر نماز کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے بھی حج کی سعادت عطا فرما دیجیے، اللہ سے مانگا کریں، یقیناً اللہ راستہ کھولتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، کوشش بھی کرنا ہے، صرف دعا مانگتے ہوئے بیٹھنا نہیں ہے۔ ہم کاروبار کرنے کے لیے صرف دعائیں مانگتے ہوئے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھتے، دعا بھی کرتے ہیں، جا کر دکان میں بھی بیٹھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ حج کے لیے بھی دعا بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک گھر کے اندر ڈبہ وغیرہ، گولک وغیرہ رکھیں، اس میں کچھ نہ کچھ پیسے روزانہ ڈالنا شروع کریں، حج کے ارادے سے ڈالنا شروع کریں کہ میں حج کروں گا۔
حضرت مرحوم ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامع مسجد سٹی کے امام و خطیب تھے، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، بڑی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی تھی، بڑی مقبول شخصیت تھی، جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کو موت بھی عطا کیا تو مکہ مکرمہ میں، اور جہاں ان کی قبر بنی ہے بالکل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے قریب، بہت اونچا مقام اللہ نے عطا کیا تھا۔ حضرت نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ آپ جو ہے گولک رکھ کر، ڈبہ رکھ کر پیسے جمانا شروع کر دیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے کہا تھا اور انہوں نے جمانا شروع کیا، اللہ نے ان کو حج کرا دیا۔ جب ہم نے یہ بیان سنا تو ہم نے بھی اسی وقت جو ہے ایک گولک کا انتظام کیا اور اس میں کچھ پیسے ڈالنا شروع کیے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، صرف آپ کو ابھارنے کے لیے اور آپ کے دل میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ بظاہر اسباب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی گولک کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین اور اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرما دی۔ رشتہ دار اور لوگ تعجب کرتے تھے، پوچھتے تھے مجھ سے کس نے بھیجا آپ کو؟ کوئی امام اور مؤذن جاتا ہے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بھیجا ہوگا، ایم ایل اے نے بھیجا ہوگا، کوئی مالدار نے بھیجا ہوگا، کسی کی طرف سے حج بدل کر رہے ہوں گے، ان کو کہاں اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ اس تنخواہ میں بچا کر یہ حج بھی کر سکے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، کسی کی طرف سے حج بدل نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک نہیں اللہ تعالیٰ نے 3 حج کرائے، عمرے کرائے، یہ سب اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے دلوں کے اندر کثرت سے جذبہ پیدا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ایک گولک رکھیں، ایک ڈبہ رکھیں، اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے رہیں۔ بیوی سے بھی کہیں کہ آپ بھی اس میں پیسے ڈالو، بچوں سے بھی کہیں کہ آپ بھی پیسے ڈالو۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بلکہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے فرزند ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت کی جو بہن تھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی، ان کے پاس بھی، وہ بھی غریب تھی، کچھ پیسے حج کی نیت سے انہوں نے جمانا شروع کیا تھا، وہ جماتی رہی یہاں تک کہ حج نہیں کر پائی، لیکن انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان کی وراثت کو، ان کے مال و متاع کو جب کھولا گیا، دیکھا گیا، تو ایک تھیلی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حج کے لیے میں پیسے جمع کر رہی ہوں۔ تو دیکھا کہ بالکل کم پیسے ہیں، جن پیسوں سے حج کرانا مشکل تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کی بیٹی جو ہے حج کر رہی ہیں، یا کوئی اور اللہ کی بندی حج کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے اللہ حج کرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر موت مقدر میں ہے، موت آ بھی جائے، لیکن ارادہ آپ کا ہے، نیت آپ کی ہے، پکی نیت آپ نے کی ہے، اور آپ نے اسباب بھی اختیار کر لیا ہے، سبب کے طور پر آپ نے پیسے جمانا شروع کر دیے، 1 روپے صحیح، 2 روپے صحیح، جتنا ہو سکے ڈالتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے راستے کھولیں گے، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے حج اور عمرے کی سعادت سے مالا مال ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ یہ بھی جمالی عبادت ہے، اور حج بھی جمالی عبادت ہے، حج بھی جمالی عبادت ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس پر فضیلتیں اتنی زیادہ کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، جو اس میں کوئی گناہ نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، گناہوں سے بچ کر حج کرے، تو رجع کیوم ولدتہم، وہ اپنے حج سے اس طرح واپس ہوگا جس طرح کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتے، اسی طرح جو حج کر کے آتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ اللہ کے گھر سے واپس ہوتے ہیں۔
اللہ کی جمالی عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے۔ بندہ یا گھر سے نکل رہا ہے، اس میں کوئی عقل کا دخل نہیں ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ عشق کی ابتدا جو ہوئی تھی، روزہ رکھنے کے بعد اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا تھا کہ اللہ کا دیدار کروں، یہ عشق کی ابتدا تھی۔ عشق کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے محبوب سے مل جاتا ہے تو اس کو چومتا ہے، گلے سے لگا لیتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو اس کے در و دیوار کو بھی چومنے لگتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لیلا اور مجنون، جن کا واقعہ مشہور ہے کہ مجنون جب اس کے در پر پہنچا تھا تو اس کے محلے کی دیواروں کو، گلیوں کو چاٹنے لگا، چومنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ در و دیوار یہ میری لیلا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ گلی کے کتے کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگا، محبت سے چومنے لگا۔ یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے۔ عشق کی ابتدا دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں، ملاقات کروں، اور عشق کی انتہا جب مل جاتی ہے تو اس کو چمٹ لیتا ہے، اس کو بوسہ دینے لگتا ہے، پیار کرنے لگتا ہے۔ یہی ہے روزہ، اللہ کی جمالی عبادت ہے۔ عشق کی ابتدا ہوئی، دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی، ارادہ ہوا، حج کے لیے نکلا۔ شوال کے مہینے میں بھی احرام باندھ کر نکل سکتے ہیں، حج کے لیے نکلتا ہے، 2 چادر اپنے بدن پر ڈال کر نکلتا ہے، اس میں کوئی عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ عشق کے اندر، محبت میں عقل کام نہیں کرتی ہے، محبت میں عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں، جب کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے اپنے مذہب کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عقل کام نہیں کرتی ہے، تو یہ عاشقانہ سفر ہے، تو اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا 2 چادر لپیٹ لو، 2 چادر پہن لیا، اللہ نے جیسا حکم دیا اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے گھر کو پہنچتے ہیں، اللہ کے گھر کو پہنچنے کے بعد، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے بعد وہ اللہ کے گھر کو چمٹ لیتا ہے، چومنے لگتا ہے۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ کیسے تڑپتے ہیں، ملتزم سے چمٹ کر اللہ کو چونکہ اللہ کا دیدار تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے گھر کا دیدار کر کے وہ تسلی پاتا ہے، وہ اللہ کے گھر کو چومتا ہے، پیار کرتا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ سب عشق کی انتہا ہے، پورا سفر عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حج یقیناً ایک بڑی سعادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ ہم سب کے دل میں یہ جذبہ اور یہ تمنا ہونا چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور اللہ کے گھر کا دیدار کریں، اور حج کی سعادت سے ہم سب مالا مال ہوں۔ اور جن پر خاص کر حج فرض ہے ان کو تو کسی بھی حالت میں کرنا ہے، یہ چونکہ اللہ کے جمالی عبادت ہے، اس کو ضرور کرنا ہے۔ اگر نہ کریں تو پھر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ حج کرنے کی سعادت ضرور حاصل کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ پہلے گھر بنانا فرض نہیں ہے، پہلے بچیوں کی شادیاں کرنا فرض نہیں ہے، پہلے اپنی شادی کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ بالغ ہو چکا ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ روپے اگر حج کا خرچہ ہے، 3 لاکھ روپے اس کے پاس جمع ہو چکے ہیں، تو اب اس پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کا موسم آ چکا ہے، اب جیسے حج کا موسم چل رہا ہے، اب اس وقت اگر کسی کے پاس 3-4 لاکھ روپے موجود ہیں اور وہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ اس نے گھر بنایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی اس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اور ایک بار حج فرض ہو جائے، اب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تب بھی زندگی بھر یہ فرض باقی رہے گا اگر اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر حج کے مر جاتا ہے استطاعت کے باوجود، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ کفر کی موت مرا ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے سب سوچیں جن پر حج فرض ہو چکا تھا، حج کا موسم تھا، جب حج کے فارم بھرے جا رہے تھے اور حج کے لیے آپ کوشش کر سکتے تھے، جیسے اب حج کا موسم ہے، اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے، شادی کرنا فرض نہیں ہے اور گھر بنانا فرض نہیں ہے۔
بہت سارے لوگ صرف اسی بہانے سے میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ماں باپ نے ابھی حج نہیں کیا، پہلے ماں باپ کو حج کراؤں گا، بیوی حج نہیں کری ہے اس کے ساتھ حج کرنا ہے، اس لیے حج کو ٹالتے رہتے ہیں، گھر بنا لیں گے پہلے بعد میں حج کریں گے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ سخت غلط بات ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ مالدار ہیں، حج کو جا سکتے ہیں، صرف عمرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمرہ کرنا نفل ہے، حج کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو حج اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ پہلے حج کریں، اللہ نے استطاعت دی ہے، ہاں تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، صرف عمرہ کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن حج فرض ہو چکا ہے تو آپ کو حج ہی کرنا فرض ہے، حج کرنا ہے ہر حال میں۔ اگر آپ نے حج نہیں کیا تو پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں موت کس وقت کیسے حالت میں آئے گی، اللہ ایمان کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ فکر کرنا ہے۔ عورتیں خاص کر عورتوں پر اکثر حج فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شادیوں میں 3-4 لاکھ کا تو آپ زیور ڈالتے ہی ہیں، اس کے بغیر آج شادی کا تصور نہیں ہے۔ کتنا غلط تصور ہے جس کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے اور ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ رسم و رواج کی وجہ سے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں وراثت نہیں ہے، اس لیے جو کچھ دینا ہے بچی کو شادی میں دے کر بھیج دیتے ہیں۔ وہی آج مسلمان بھی کر رہا ہے کہ 3-4 لاکھ کا تو کم سے کم مال ڈالنا، اس کے بغیر نکاح کا تصور نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، کہاں آپ کو شریعت میں یہ فرض قرار دیا گیا؟ کچھ مال کا مطالبہ لڑکی کی طرف سے نہیں ہے، لڑکے پر ہے، وہ مہر ادا کرے گا اور استطاعت ہے، اس کی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ مال دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، 3-4 لاکھ کا تو ہر غریب دیتا ہے، 3-4 لاکھ کے زیور کے وہ مالکہ بن چکی ہے، اب ان پر حج کے موسم میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ حج نہیں کرتی، کہاں مال بیچیں گی؟ زکوٰۃ دینا ان کے لیے مشکل ہے، وہ اپنی شوہروں سے کہتی ہیں کہ تم زکوٰۃ دے دو، کہاں سے حج کریں گی؟ وہ مال کی محبت آپ نے ڈال دیا، زیور کی محبت۔ اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ بچپن میں بچیوں کو زیور نہیں پہنانا چاہیے، ورنہ زیور کی محبت، مال کی محبت اس کے دل میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اللہ تعالی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو بار بار اپنے گھر